شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا زیب عمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ گھیرا۔ بچی کا بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنے اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جو وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی، یا قربت و افلاس کی، یا پھر گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو اس سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا اور واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی۔ اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے پر سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ عمل بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا باپ اور میں حیران ہو گئے کہ بھلا رات کے اس پہر کو کون ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ تو جواب آیا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا تو ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے؟ میں نے سادگی سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا کہ اگر دینے کے لیے فیس نہیں تھی تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح کیوں بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہو گیا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر پھر ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسو اور روندی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا سارا قصہ نہ سن لوں۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنا سارا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں نے بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیاں اور کچھ گھریلو ضروریات کا سامان لے کر آیا۔
ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ میرے محترم عزیز بہن بھائیوں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے دلوں کو قلب سلیم عطا کرے، ہمیں قرآن پاک اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔